حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور میں مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لی اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتیں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورہ کے ختم ہونے پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ نے سورہ ختم فرمائی اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم ہونے پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ نبی کریم نے یہ سورہ ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا، پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم ہونے پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انجام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالی ہم